لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم أجمعين من الآن إلى صباح يوم الدين. أما بعد فقد قال رب العالمين في كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صلوات حافظہ سے التماس ہے ایک بار سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص سے تلاوت فرمائیں. اور شوکت جہاں بنت سید ابو الحسن قاسم مرزا ابن ببن مرزا تبسم بنت قاسم اصغر علی اور جملہ مومنین کو حساب. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. آج ماہ رمضان کا آخری جمعہ جسے جمعۃ الوداع کے نام سے جانا جاتا ہے. یوں تو کسی بھی مہینے کا جمعہ ہو روز جمعہ کو سید الایام کہا گیا، دنوں کا سردار. لیکن اس جمعے کی بہت فضیلت ہے، بہت باعظمت جمعہ ہے جو ماہ مبارک رمضان کا ہے. اور ماہ مبارک رمضان کے تمام جمعوں میں آخری جمعے کی بہت زیادہ اہمیت ہے. اور یہ وہ جمعہ ہے کہ جس جمعے کو رہبر کبیر انقلاب امام راحل آقا خمینی نے روز قدس کا نام دیا. یعنی وہ دن جس دن بیت المقدس کی آزادی کے لیے باہر نکلیں، احتجاج کریں اور اپنے حق کے لیے آواز اٹھائیں. بیت المقدس، مسجد اقصیٰ، یہ ہمارا قبلہ اول ہے. اس کا ذکر اللہ نے اپنی پاک و پاکیزہ کتاب میں کیا ہے. سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. پہلے نبی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے. اس کے بعد اغیار نے طعنہ و تشنیع کی تو پیغمبر دل برداشتہ ہوئے اور بار بار آسمان کی طرف دیکھتے تھے. قد نرا، تو اللہ نے کہا تقلب فی، ہم تمہارے چہرے کو وجہ کا فی السماء دیکھ رہے ہیں. فلنولینک قبلۃ،
ہم ایسے قبلے کی طرف موڑ دیں گے جو تم پسند کرتے ہو۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ، حالت نماز میں اللہ کا حکم ہوا کہ آپ اپنا چہرہ مسجد الحرام کی طرف یعنی کعبے کی طرف موڑ دیجیے۔ مسجد اقصیٰ جس کا ذکر سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت یعنی نبی کی معراج میں ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، یہ تمام آیتیں بتا رہی ہیں کہ بیت المقدس اور مسجد اقصیٰ بڑی محترم مسجد ہے، بڑی محترم زمین ہے۔ آواز تو پورے عالم اسلام کو اٹھانی چاہیے تھی، لیکن کیا کیا جائے، عالم اسلام سو رہا ہے۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کیا حالت ہے، کیا ظلم و بربریت اور تشدد ہے، لیکن یہ امتیاز ہمارا ہے، ہم اہل بیت کے چاہنے والوں کا ہے، ہم امام حسین کے ماننے والوں کا ہے، ہم کربلا سے رشتہ رکھنے والوں کا ہے۔ ہم ہمیشہ اپنے حق کے لیے لڑتے رہے ہیں، لڑ رہے ہیں اور لڑتے رہیں گے۔ یہ ہمارا امتیاز ہے کہ ہمارے رہنما نے، ہمارے رہبر نے، ہمارے لیڈر نے آخری جمعہ کو روز قدس قرار دیا، اور یہ صرف روز قدس سے نہیں بلکہ دنیا کے تمام مظلوموں کے لیے آواز احتجاج بلند کرنے کا دن ہے۔ روز قدس یہ بیت المقدس کی یاد میں جو منایا جاتا ہے صرف محدود نہیں ہے بیت المقدس تک، یہ بیت المقدس سرزمین فلسطین مظلومیت کا استعارہ بن چکی ہے، اس لیے سر فہرست اس کا شمار کیا جاتا ہے، ورنہ یہ روز قدس تمام مظلوموں کے لیے بولنے کا دن ہے۔ روز قدس یعنی روز مظلوم۔ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں اس قوم میں پیدا کیا ہے جو خاموش رہنے والی قوم نہیں ہے۔ دنیا ہم سے پوچھتی ہے کہ تم ہر سال حسین حسین کرتے ہو، تم ہر سال حسین کا ماتم کرتے ہو، کیوں ایسا ہے کہ ہر سال حسین کی یاد میں روڈ پر نکلتے ہو، جلوس نکالتے ہو؟ آج دنیا کو ہم یہی بتانا چاہتے ہیں، جسے تم حسین حسین سمجھ رہے ہو نا، یہ ہر وقت کے ظالم کے رخسار پر تماچا ہے۔ کسی بھی دور کا ظالم ہو، ہم امام حسین کی شہادت کی یاد 1400 سال بعد بھی منا رہے ہیں اور قیامت تک مناتے رہیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسین تو شہید ہو گئے، حسینیت آج بھی باقی ہے۔ یزید تو واصل جہنم ہو گیا، یزیدیت آج بھی باقی ہے۔ آج کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، جو صورتحال ہے پوری دنیا میں، جو جنگی ماحول ہے، سب ظالموں کی بیعت کیے ہوئے ہیں، لیکن ایک حسین کا ماننے والا، ایک ملک، ایک قوم جو حسین کی چاہنے والی ہے، جو غدیری قوم ہے، جو کربلائی قوم ہے، وہ ظالم کے خلاف کھڑی ہوئی ہے، شانہ بشانہ ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں جو قرآن و اہل بیت کی شکل میں دو گرا بہاں چیزیں پیغمبر دے کر گئے ہیں، یا اللہ نے جو قرآن ہمیں عطا کیا ہے شب قدر میں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ماہ مبارک رمضان میں جو قرآن نازل کیا گیا، یہ پکار پکار کے کہہ رہا ہے لا یحب الظالمین واللہ لا یحب الظالمین، اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ پکار پکار کے کہہ رہا ہے لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، اللہ کسی کی علل اعلان برائی پسند نہیں کرتا مگر یہ کہ جس پر ظلم کیا گیا، جس پر ظلم کیا گیا ہے اس کی آواز اللہ پسند کرتا ہے کہ وہ ظالموں کے خلاف احتجاج کرے، ظالموں کا چہرہ لوگوں کے سامنے پیش کرے، ظالموں کے چہرے پر پڑی ہوئی نقاب کھینچے۔ دنیا سمجھتی ہے
کہ اللہ غافل ہے ان ظالموں سے. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ. اللہ ظالموں سے ایک لمحے کے لیے بھی بے خبر نہیں ہے، غافل نہیں ہے. تو پھر عذاب خدا کا نزول کیوں نہیں ہوتا؟ کیوں زمین پھٹ نہیں جاتی کہ یہ سما جائے؟ چھوٹے چھوٹے بچے قتل کیے جا رہے ہیں. آپ نے دیکھا 200 کے قریب بچے ایک علمی ادارے میں، ایک مدرسے میں، ایک اسکول میں مار دیے جاتے ہیں. لیکن آج کچھ بے حس مسلمان ابھی بھی اس ظلم کے لیے بھی بولنے پر تیار نہیں ہیں جو بچوں پر ہوا ہے. اگر تمہاری نظر میں ہم خطا کار ہیں، وہی جملہ جو امام حسین نے کربلا میں کہا. یہ جملہ امام سے منسوب ہے نا. اگر تمہاری نظر میں اے مسلمانوں ہم خطا کار ہیں، ہم شیعہ قوم، تو بچوں نے کیا گناہ کیا؟ ارے اس کے لیے تو بول دو. اتنا ظلم و مظالم کا بازار گرم ہے، دنیا یہ نہ سمجھے اللہ غافل ہے. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. یہ جو ظالم ظلم کر رہے ہیں، اللہ ان کے اعمال سے، ان کے ظلم و مظالم و بربریت و تشدد سے غافل نہیں ہے. تو کیوں کچھ کرتا نہیں؟ انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار. یہ ان ظالموں کو اس دن تک کی مہلت دے رہا ہے جو دن ایسا ہے کہ آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی. اس دن کسی کو مہلت ملنے والی نہیں ہے. اگر ظالم سر حکومت ہے، ظالم حاکم ہے، ظالم بادشاہ ہے، ظالم کو دنیاوی نعمتیں مل رہی ہیں، تو وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم سے اللہ راضی ہے. آج کتنے جاہل افراد ہیں جو کہتے ہیں کہ اگر ایران، اگر اہل بیت کے چاہنے والے رہبر حق پر ہوتے تو فوراً مارے نہ جاتے، اللہ مدد کرتا. یہ تو امام حسین کے لیے بھی یہ اعتراض کر سکتے ہیں. بھئی یزید زندہ رہ گیا، حسین شہید ہو گئے. اصل میں انہیں زندگی اور موت کا مقصد ہی نہیں پتہ ہے. یہ زندگی اور موت کی تعریف ہی نہیں سمجھتے. یہ سمجھتے ہیں کہ سانسوں کے چلنے کو زندگی کہا جاتا ہے، سانس کے بند ہو جانے کو موت کہا جاتا ہے. کتنے ایسے افراد ہیں اس روئے زمین پر جن کی سانسیں چل رہی ہیں لیکن قرآن انہیں مردہ کہہ رہا ہے، اور کتنے ایسے افراد ہیں جن کی سانسیں بند ہو چکی ہیں، احادیث معصومین انہیں زندہ کہہ رہی ہے. یہ سمجھے نہیں، اللہ انہیں مہلت دے رہا ہے. وہی تذکرہ جو جناب زینب نے دربار شام میں یزید کے منہ پر کیا تھا، یزید کو جواب دیا تھا. یزید بھی یہی کہہ رہا تھا کہ اللہ نے ہمیں حکومت دی ہے. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء. اللہ جسے چاہتا ہے ملک دیتا ہے، اللہ نے ہمیں دیا. تو جناب زینب الیاء مقام، حسینیت کی علم بردار، نقیب ولایت نے فوراً جواب دیا، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ. یزید کو جناب زینب نے فوراً جواب دیا. قرآن کہہ رہا ہے کہ کافر ہرگز یہ گمان نہ کریں انما نملی لہم خیر لانفسہم، ہم جو اسے مہلت دے رہے ہیں وہ اس کے لیے بہتر ہے. نہیں، وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ، ہم کافر کو جو مہلت دے رہے ہیں یہ اس کے لیے خیر نہیں ہے، بہتر نہیں ہے. یہ تو اس کے لیے عذاب مہین کی آمادگی اور تیاری کی جا رہی ہے. مہلت اس لیے دی جا رہی ہے کہ تاکہ تم اپنے گناہوں میں، اپنے ظلم میں اضافہ کر سکو،
تمہاری رسی ڈھیلی گئی ہے، لیکن یہ ایک دن رسی ٹائٹ ہونے والی ہے، کھینچی جانے والی ہے۔ اللہ بھی غافل نہیں ہے، اور اللہ کے بندوں کو بھی ظالموں کے ظلم سے ایک لمحے کے لیے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ وہ مسلمان ہے ہی نہیں، حدیثوں میں ہے، وہ مسلمان ہے ہی نہیں جو صبح کرے اور مسلمانوں کے امور سے غافل ہو۔ ہم اس ملک میں سلامت ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کہیں کہ ہم سے کیا مطلب۔ اگر کہیں اور ظلم ہو رہا ہے، مولا نے کہا کونا للظالم خصما، جس مولا کی شہادت ابھی گزری ہے اس مولا نے کہا ظالموں کے دشمن بن جاؤ، وللمظلوم عونا، اور مظلوم کے ساتھی بنو، مددگار بنو، ناصر بنو، معین بنو۔ ظالم کہیں کا بھی ہو، ہمیں دل سے نفرت کا اظہار کرنا ہے، زبان سے اعلان برات کرنا ہے۔ مظلوم کہیں کا بھی ہو، اس سے ہمدردی کا اعلان کرنا ہے، اس کے مددگار بننا ہے۔ ہم تو کربلا والے ہیں، ہم زبان سے دعا تو کر سکتے ہیں، اگر آج کچھ نہیں کر سکتے تو ظالموں کی نیست و نابودی کے لیے ہر نماز میں ہر وقت افطار دعا کریں، مظلوموں کی سلامتی کے لیے دعا کریں، مظلوموں کی فتح و نصرت کے لیے دعا کریں، تاکہ ہم پروردگار کے سامنے سرخرو ہو سکیں، ہم کہہ سکیں پروردگار ہم کوئی کسی اور طریقے سے مظلوموں کی مدد تو نہیں کر سکتے تھے، لیکن دعا کے ذریعے مدد کی ہے۔ دعا خود اسلحہ ہے، اور جب یہ اسلحہ کام آتا ہے تو سارے اسلحے پڑے رہ جاتے ہیں، دھرے رہ جاتے ہیں۔ جب یہ اسلحہ کام آتا ہے، دعا انبیاء کا اسلحہ ہے، مومنین کا اسلحہ ہے۔ ظلم کے خلاف روز قدس ظلم کے خلاف احتجاج کرنے کا دن ہے۔ آج جو بچوں کی شہادت پر خاموش ہیں اور جو بچوں کی شہادت پر بول رہے ہیں، ان دونوں کا رشتہ ملتا ہے۔ ایک کا رشتہ ان افراد سے ملتا ہے جو بچوں کو کربلا میں شہید کر رہے تھے، ان افراد کا رشتہ جو بچوں کی شہادت پر غمگین ہیں، مغموم ہیں، دل رنجیدہ ہے، آنکھیں اشکبار ہیں، ان کا رشتہ حسین سے ملتا ہے، حسین والوں سے ملتا ہے۔ اللہ اللہ، بچوں پر ظلم کر رہے ہو۔ بچے تو فرشتہ صفت ہوتے ہیں، معصوم ہوتے، کسی قوم کے بچے ہوں بچوں کو معصوم کہا جاتا ہے، کسی مسلک کے ہوں۔ اگر تم بڑوں کے لیے نہیں بول سکتے، رہبر شہید کے لیے نہیں بول سکتے، اے مسلمانوں جاگو، بیدار ہو جاؤ۔ تم سمجھتے ہو کہ یہ 4 دن کی زندگی ہے، عیش و نشاط میں گزر گئی۔ ارے اس دن سے ڈرو جس دن آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، اس دن سے ڈرو جس دن خدا و رسول کا سامنا کرنا ہے۔ اللہ اللہ، کربلا کے میدان میں ایک بچہ ششمہ علی اصغر حسین کے ہاتھوں پا ہے۔ حسین اپنے بچے کو لے کر آئے ہیں، یہی کہہ کے تو نکلے تھے۔ امام حسین علیہ السلام کو کیا پتہ نہیں تھا یہ ظالم بڑے ظالم ہے، انہیں کسی پر رحم نہیں آتا، لیکن حسین نے سوچا ہم بڑے ہیں، ہم بزرگ ہیں، بڑوں پر رحم نہیں آتا کسی کو، لیکن ہو سکتا ہے کہ بچے پر رحم آ جائے۔ میرے بچے نے کیا گناہ کیا ہے؟ ارے 6 مہینے کا بچہ ہے، معصوم ہے، ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے، حسین لے کے چلے۔ ماں کو بڑا آسرا ہے، میرا بچہ جائے گا پانی پی کر لوٹ آئے گا۔ اللہ اللہ، جب حسین لے کر چلے ہیں، ایک قطرہ آپ کا سوال کیا ہے نا حسین نے کیا کہا؟ ان لم ترحمونی فرحموا ھذا الطفل، اے قوم جفاکار، اگر تم ہم پہ رحم نہیں کرتے تو اس بچے پہ رحم کرو۔ اس بچے کا افلا تنظرون کیف یتلظی من اللطش، کیا دیکھتے نہیں ہو یہ بچہ کیسا پیاس سے جاں بلب ہے، حالت تلظی میں ہے۔ اے عزادارو،
اے روزہ دارو، پیاس کی جب آخری کیفیت ہوتی ہے نا اسے تلظی کہا جاتا ہے۔ مچھلی کی پیاس کی جب آخری کیفیت ہو اسے عربی میں تلظی کہا جاتا ہے۔ مچھلی کو پانی سے نکالا جائے تو پہلے اچھلتی ہے، پہلے کچھ دیر تک اچھلتی ہے، لیکن اگر اسے پانی نہ ملے تو پھر اس کے اندر اچھلنے کی سکت نہیں رہتی۔ اب کیا کرتی ہے؟ صرف زمین پر حرکت کرتی ہے، زمین پر حرکت کرتی ہے، لیکن پھر بھی اسے پانی نہ ملے تو اب اس کے اندر حرکت کی بھی سکت نہیں رہتی، حرکت کی بھی طاقت نہیں رہتی۔ اب کیا کرتی ہے؟ مچھلی صرف اپنا منہ کھولتی ہے، بند کرتی ہے۔ اسی حالت کو عربی میں تلظی کہا جاتا ہے۔ حسین نے یہی جملہ اپنے ننھے علی اصغر کے لیے استعمال کیا، اے ظالمو میرے بچے کی پیاس سے یہ حالت ہے، میرا بچہ پیاس سے حرکت بھی نہیں کر سکتا، صرف زبان کھولتا ہے بند کرتا ہے۔ ہائے علی اصغر کی یہ پیاس، ظالموں کی طرف سے تیرے سے شعبہ ایک کان سے داخل ہوا، ایک کان سے باہر آ گیا۔ حسین نے خون علی اصغر چہرے پر ملا، ارے میرے بچے کی کیا خطا تھی، میں اسی حالت میں نانا سے ملاقات کروں گا۔ ہائے علی اصغر، بچہ ذبح نہیں ہوا، نہر کر دیا گیا، گردن سے بڑا تیر مارا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔